غیر صالح، اے نوح میں اعلان کرتا ہوں تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ سنت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فرمایا وہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے، وہ تیرے اہل بیت میں سے بولو نہیں ہے۔ نبی کا بیٹا مگر عقیدہ اس کا نبی والا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما کے بتا دیا وہ نبی کے اہل بیت سے خارج ہے، نبی کے اہل بیت سے خارج ہے۔ اگر نبی کا سگا بیٹا ہو اور عقیدہ اس کا نبی کے خلاف ہو جائے تو وہ نبی کے اہل بیت سے نکل جاتا ہے۔ تو میرے دوستو 14 صدیوں کے بعد اگر کوئی اٹھ کر چاہے وہ ظاہری طور پر سید ہونے کا دعوے دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سرکار کے صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، امہات المومنین کو گالیاں دیتا ہے، وہ حضور کے اہل بیت سے خارج ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ مجھے بتاؤ قرآن صحابہ کی شان بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ صدیق اکبر کی شان بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ فاروق اعظم کی شان بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ عثمان غنی کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ نہیں؟ تو پھر چاہے سیدی کیوں نہ ہو جی، اگر اس کا عقیدہ، اگر اس کا اعتقاد، اگر اس کا نظریہ، اگر اس کا بلیف قرآن کے خلاف ہے تو وہ حضور کی اولاد سے نکلا ہوا ہے، وہ حضور کی آل میں شامل نہیں ہے۔ یہ پکا فیصلہ، کیونکہ قرآن پڑھتے جاؤ صحابہ کی شان نظر آتی چلی جاتی ہے۔ اللہ عائشہ فرماتا ہے کیا وہاں سے پڑھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم۔ قاری صاحب سے قرآن بہت پیارا سنا ہے، ایسا قرآن تو اس طرح کا نہیں پڑھ سکتا، لیکن انشاءاللہ قرآن کا مطلب آپ کو سمجھا گا۔ فرماتا ہے والسابقون الاولون، وہ لوگ جو شروع میں اسلام میں داخل ہوئے تھے، اولون جو پہلے پہل اسلام میں آئے تھے، اسلام کا وہ پہلا طبقہ جو دین اسلام کو جس نے سب سے پہلے قبول کیا تھا، وہ کون لوگ ہیں؟ من المہاجرین والانصار۔ اللہ تعالیٰ نے آگے من بیانیہ لگا کر اس کی وضاحت فرما دی، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ من بیانیہ ہے، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، یہ جانتے ہیں کہ من بیانیہ کون ہوتا ہے اور جناب وہ من تبعیضیہ کون ہوتا ہے؟ مہاجرین و انصار۔ اللہ فرما رہا ہے وہ پہلے کون لوگ ہیں؟ مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین کون تھے؟ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے والے، ان میں ابو بکر شامل ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، حضرت فاروق اعظم مہاجرین میں ہیں کہ نہیں؟ بے شک۔ حضرت عثمان غنی مہاجر ہیں کہ نہیں؟ مہاجر ہیں نا؟ بے شک بھائی، سارے مہاجر ہیں، مگر کسی نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی، کسی نے اپنے بھائی کے ساتھ ہجرت کی، کسی نے اپنے بیٹے کے ساتھ ہجرت کی، اور صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت اس کو مہاجرین میں سے نکالتے ہو ظالموں جی، کہ وہ جو تمام مہاجرین کا سردار ہے، وہ جو مہاجرین کا سردار ہے، کہ جس کے مہاجر ہونے پر خدا تعالیٰ اپنی محبت کی مور لگا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ دونوں غار میں موجود تھے اور نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا، کسی کا صحابی ہونا حدیث سے ثابت ہے، کسی کا صحابی ہونا تاریخ سے ثابت ہے، اور ابو بکر وہ ہے جس کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اور میں اپنے موضوع سے ہٹ کر میں تو وہ صرف حق کی بات کرنے لگا تھا، لیکن بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں واپس آتا ہوں، میں
عرض یہ کر رہا تھا حضرت جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس لڑی میں سے ہے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں اور ایک اپنی اولاد چھوڑ رہا ہوں۔ غوث پاک حضور کی اولاد میں سے، غوث پاک حضور کی اولاد میں سے ہے، اور حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا لن تزلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تمہارے ہاتھ میں قرآن کا دامن ہوگا اور میری اولاد کا دامن ہوگا۔ جب تک تم قرآن سے محبت رکھو گے اور میری اولاد سے محبت رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور فرمایا لن یتفرقا، یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوگے، حتی یلدا علی الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی اکٹھے میرے پاس آ جائیں گے۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی حسنی اور حسینی سید ہیں، بولو حسنی حسینی سید، اور ایسے سید ہیں دوستو کہ جن کا باپ بھی ولی، جن کا دادا بھی ولی، جن کی ماں بھی ولی، جن کی نانی بھی ولی، جن کی پتری بھی ولی، سارا خاندان ولی، ولیوں کا خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے ایک ایک فرد کو ولی بنایا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد حضرت سید ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ، پورا نام کیا ہے؟ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ایسے پائے کے ولی ہیں اور ایسے پائے کے مجاہد ہیں، ان کا نام ہی تھا جنگی دوست، یعنی جنگ سے دوستی رکھنے والے، جنگ سے دوستی رکھنے، یعنی خدا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کسی سے گھبرانے والے نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ ہوا ایک تو ایسا کہ اس زمانے کا خلیفہ کا نام تھا مستنجد باللہ، اس کے لوگ کارندے اپنے سروں پہ شراب کے مٹکے اٹھا کر لے جا رہے تھے، اللہ بادشاہ کے لیے شراب لے جائی جا رہی تھی۔ حضرت غوث پاک کے والد گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ نے دیکھا کہ بادشاہ کے لیے شراب لے جائی جا رہی، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، ڈنڈا اٹھایا اور سارے مٹکے توڑ کے رکھ دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پتہ ہے کہ بادشاہ ہے، جی بادشاہ ہے، بڑی طاقت والا ہے، فوج اس کے پاس ہے اور قوت اس کے پاس ہے، سیاست اس کے پاس ہے، وہ مجھے سزا دے گا، مجھے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بے شک، مگر غوث پاک کے باپ نے وہ کردار ادا کیا جو نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام نے، وہ کردار ادا کیا جو فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا، اور وہ کردار ادا کیا جو مکے کے کفار کے مقابلے میں کملی والے آقا نے ادا کیا۔ جی جب درخت ایسا ہو تو پھر پھل بھی ایسا ہی لگتا ہے، بے شک، جیسا درخت ہو ویسا پھل ہو، بے شک، جیسا استاد ہو ویسے شاگرد ہوتے ہیں، اور جیسا باپ ہو ویسی اولاد ہوتی ہے، بے شک۔ حال لوگ کہتے ہیں ولی نظر نہیں آتے، میں کہتا ہوں ولی پیدا کرنے والے ماں باپ نظر نہیں آتے۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ اس طرح کے ہوں تو بچے بھی اس طرح کے ہو سکتے ہیں، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ بادشاہ کو پتہ چلا، کہا ابو صالح کو بلاؤ، کون ہے میرے مٹکے توڑنے والا؟ آپ کو بلایا گیا، دربار میں کھڑا کیا گیا، کہا کہ تو نے میرے مٹکے توڑے ہیں؟ اللہ اللہ۔ فرمایا ہاں میں نے توڑے ہیں۔